السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں اپنے ساتھیوں کے کچھ سوالوں کے جوابات دینا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کسی کا عقیقہ اگر بچپن میں نہیں ہوا، ماں باپ نے نہیں کیا، انجانے میں یا کسی کمزوری کی وجہ سے، تو آدمی بڑے ہو کر کے جب اسے شعور آئے تو وہ اپنا عقیقہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس بارے میں علماء کے درمیان اگرچہ اختلاف ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ کل غلام مرہون بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے، روکا ہوا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بڑے ہو کر کے بعد میں اگر اپنا عقیقہ کرتا ہے تو درست ہے، جائز ہے، اور کر دینا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بیوی پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے یا شوہر کا؟ میرے بھائی اور دوستو، ماں باپ کے حقوق اگرچہ اللہ کے حقوق کے بعد ہیں، لیکن ایک عورت کا جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا درجہ اس کا شوہر ہے۔ تو بیوی کے لیے ماں باپ کے حقوق سے بڑھ کر کے شوہر کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک عورت اللہ رب العالمین کے حقوق کو نہیں ادا کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق نہ ادا کرے۔ حتیٰ کہ یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو بیوی کے لیے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کے حق اس کے شوہر کا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ماں باپ کے حقوق بہت بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کئی ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے حقوق نہیں ادا کرتے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اولاد کا بھی ماں باپ کے اوپر حق ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی، ایک تفصیل انشاءاللہ آج کل میں کسی وقت باقاعدہ اس پر میں ایک بیان کروں گا، لیکن مختصراً یہ کہ جیسے ماں باپ کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ایسے ہمارے بھی ماں باپ کے اوپر حقوق ہیں۔ جب ماں باپ اولاد کے حقوق نہیں ادا کرتے تو اولاد بھی ماں باپ کے نافرمان ہو جاتی ہے اور ان کے حقوق نہیں ادا کر پاتی۔ چاشت کی نماز کے بارے میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا، میں نے اس کی تفصیل بیان کر دی تھی۔ چاشت کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے بعد سے 15 منٹ بعد سے ظہر کی نماز اذان سے یعنی زوال سے 10 منٹ پہلے تک کا ہے، اور تقریباً 11 بجے یہ وقت چاشت کی نماز کا افضل وقت ہے، اور اس کی رکعتیں کم سے کم 2 رکعت، 4 رکعت اور 8 رکعت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چونکہ یہ نفلی نماز ہے، علماء نے اجازت دی ہے کہ 8 رکعت سے زیادہ بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، خاص کر جو لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کہ وہ چاشت کی نماز کی پابندی کیا کریں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا یہ کہنا درست ہے کہ میں اپنی عبادت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتا ہوں؟ میرے بھائی، یہ کہنا کہیں نہ کہیں شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ شاید ہمارے وہ بھائی سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ایسا کہہ کر کے شاید ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ عبادت اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہے۔ آپ پڑھیں قرآن میں، حضرت نوح علیہ السلام کا جو قول منقول ہے، ان اعبدوا اللہ واطیعون،
عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ اپنے رسول کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، لیکن عبادت اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ میں عبادت کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یہ شرکیہ کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی غالباً قرآن کی آیت ہے یہ کہ آپ کہہ دیجئے میری قربانی، میری نماز، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے۔ اس لیے یہ کہنا کہ میری عبادت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یہ بات غلط ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے یہ کہہ دیا تھا کہ ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بات غلط ہے، ما شاء اللہ کہو بس، صرف جو اللہ چاہے، اللہ کے رسول کی مشیت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اس لیے عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ فجر سے نماز سے پہلے کی جو سنت ہے اس میں کوئی خاص صورت مستحب ہے یا جو بھی صورت ہم چاہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی خاص صورت مستحب نہیں ہے، البتہ فجر کی سنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ بہت مختصر پڑھتے تھے۔ فجر کی سنت بہت خفیف ہونی چاہیے، یہی افضل ہے۔ فجر کی سنت کو لمبا طویل پڑھنا یہ مستحب نہیں ہے، افضل یہ ہے فجر کی سنت مختصر پڑھی جائے۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ مجھے اکثر نماز میں شبہ ہو جاتا ہے کہ جتنی رکعت ہمیں پڑھنی چاہیے تھی اس سے کم پڑھ کر کے میں نے سلام پھیر دیا یا مجھ سے زیادہ ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ اگر آپ خامخواہ شک و شبہات کے شکار ہیں تو آپ کو جس چیز پر یقین ہو اس پر عمل کر کے آپ سجدے سہو کر کے سلام پھیریں۔ لیکن اگر کبھی کبھار آپ کو شبہ ہو جاتا ہے تو جو کم ہے اس پر بھی نہ کریں، یعنی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 4 کے بدلے میں نے 3 ہی پڑھی تو 4 پوری کریں اور اس کے بعد سجدے سہو کر کے سلام پھیریں۔ اور اگر زیادہ بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے زیادہ پڑھ لی ہے تب بھی آپ سلام پھیریں اور سجدے سہو کریں اور پھر سلام پھیریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ وہ کہتے ہیں رات میں جب میں لیٹتا ہوں تو کچھ قرآن پڑھتا ہوں۔ تو میرے بھائی قرآن کریم چاہے آپ زبانی پڑھیں چاہے دیکھ کر کے پڑھیں، وضو کر لینا مستحب ہے، افضل ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ایک آدمی روزانہ فجر کی نماز لیٹ سے پڑھتا ہے، دیر سے کام آتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنی نمازیں فجر کی 6-7 بجے 8 بجے پڑھتا ہے، اس کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ اگر روزانہ اس کا یہ معمول ہے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کا ایک وقت متعین ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت کے ساتھ فرض کی گئی، منمانی نہیں۔ کبھی کبھار آدمی کو لیٹ ہو جائے، نیند غالب ہو جائے تو جس وقت اٹھے اسے پڑھ لے، تب نماز اس کی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی نماز بھول جائے یا نماز سے سو جائے تو جب اسے یاد آئے یا اس کی آنکھ کھلے وہ نماز پڑھ لے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہوا، آپ لوگ سفر میں تھے اور فجر کی نماز میں سو گئے، دن نکلنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی، لیکن یہ معمول نہیں بنانا ہے کہ روزانہ ایسے ہی کریں، بلکہ کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے
تو جب آنکھ کھلے تب پڑھ لیں. روزانہ اگر آپ یہ معمول بناتے ہیں بعد میں پڑھنے کی تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. البتہ آپ پڑھ لیتے ہیں بہتر ہے, پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور کوشش کریں وقت سے نماز پڑھنے کی. آج ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ ایک آدمی روزانہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے نہیں جاتا, وہ 5 بجے اٹھ کر پڑھتا ہے, تو کیا 5 بجے فجر کا وقت رہتا ہے؟ پہلی بات تو ساری نمازیں باجماعت پڑھنی چاہیے. اگر کسی وجہ سے وہ جماعت میں نہیں پہنچ سکے تو ابھی اس وقت 5:13 پر, آج میں نے دیکھا ہے 5:13 پر اشراق ہے, تو 5 بجے اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کی فجر ادا ہو جائے گی, قضا نہیں ہوگی. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ چمڑے کا بیلٹ اگر کوئی پینٹ میں پہنا ہے تو اس سے نماز ہوگی کہ نہیں؟ نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بارے میں خواہ ہمیں شبہ میں ہونے کی ضرورت. اگر یقین ہے کہ یہ چمڑا کسی گندے جانور کا ہے تو بات الگ ہے, لیکن عام طور سے چمڑے کے بیلٹ میں علماء کے فتوے کے مطابق نماز ہو جائے گی. ایک آدمی احتلام کی حالت میں ہے, احرام کی حالت میں ہے اور اسے احتلام ہو گیا, تو کہتے ہیں کیا اسے بکری ذبح کرنی پڑے گی؟ نہیں بھائی, احتلام ہو گیا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ بے اختیاری چیز ہے. حالت احرام میں اگر آپ سوئے اور آپ کو احتلام ہو گیا, آپ غسل کیجئے اور آپ اپنے, اگر احرام کا کپڑا پہنے ہیں تو آپ اپنے احرام میں باقی اس کو دھل لیجئے اور انشاءاللہ آپ کے اوپر کچھ نہیں ہے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ احرام کے کپڑے کو بہت سارے لوگ بطور کفن استعمال کرتے ہیں, لوگوں کو کفن کے لیے دیتے ہیں یا اپنے لیے وصیت کر جاتے ہیں اور اس میں تبرک سمجھتے ہیں. غلط ہے. احرام کا کپڑا ایک عام کپڑا ہے, اس میں کوئی برکت نہیں, کوئی خوبی نہیں کہ اس سے آپ جو ہے اپنا کفن پہنیں گے تو آپ کو عذاب نہیں ہوگا اور آپ کو اجر و ثواب ملے گا, بلکہ یہ بدعت ہے, گناہ ہے ایسا کرنا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں آپ کے پاس احرام کا کپڑا پڑا ہوا ہے اور آپ کو کفن میسر نہیں ہے تو آپ اسی کپڑے میں کسی کو کفن دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے پاس احرام کا کپڑا ہے تو کیا ہم اس کا بیڈ شیٹ بنا سکتے ہیں, چادر بنا سکتے ہیں, یا کوئی اوڑھنے بچھانے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, یا کسی بہت خاص مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. حج اور عمرہ کے بعد احرام کا کپڑا جو آپ کا بچا ہوا ہے وہ ایک عام کپڑا ہے, آپ اس کا بستر بنائیے, چادر بنائیے, تکیہ بنائیے, لنگی بنائیے, ازار بنائیے, کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی مشکل نہیں. ایک سادہ کپڑا ہے وہ. ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر مغرب کی نماز قضا ہو گئی اور عشاء کی نماز کا وقت آن پہنچا تو پہلے مغرب پڑھیں یا عشاء؟ مغرب کی نماز آپ کی قضا ہو گئی ہے اور عشاء کی جماعت کھڑی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء میں مغرب کی نیت کر کے شامل ہو جائیں, اور اس کے بعد جب امام چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو تو آپ بیٹھے رہیں, اور جب واپس وہ رکعت پوری کرے اس کے ساتھ سلام پھیریں, یا آپ اپنی 3 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں اور بعد میں آپ عشاء پڑھیں اگر ٹائم باقی ہے عشاء کا تو. لیکن اگر کوئی آدمی عشاء کی جماعت ہوئی, عشاء پڑھ لیتا ہے, بعد میں مغرب پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. ایک آدمی 10 سال سے نماز نہیں پڑھا یا 5 سال سے نماز نہیں پڑھتا, جب سے بالغ ہوا تب سے نہیں نماز پڑھا, 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے یا 8 سال ہو گئے, یا پہلے پڑھتا تھا بیچ میں 4-5 سال چھوڑ دیا, 2-3 مہینہ چھوڑ دیا, اب اس نے پھر پڑھنا شروع کیا, تو وہ اپنی نمازیں کیسے قضا کرے گا؟ جس کی 2-2 مہینے کی, 2-2 سال کی, 3-3 سال کی, 4-4 سال کی نمازیں چھٹی ہے, وہ نماز قضا نہیں کرے گا. ایسی کوئی شکل نہیں ہے کہ آپ 10 سال 15 سال 4 مہینے کی نماز قضا کریں. آپ توبہ کریں, استغفار کریں پچھلے گناہ پر, اور آپ اپنی نئی زندگی شروع کریں,
نئے سرے سے نماز شروع کریں۔ آپ کو 2 سال 5 سال کے چھوٹے ہوئے نمازوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ قضائے عمری کے قائل ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، غلط ہے ان کا کہنا۔ پچھلی نمازیں جو آپ کی چھوٹی ہیں اسے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ پچھلی نمازوں سے توبہ کریں جو آپ کی چھوٹی ہیں، اور نئے طریقے سے نماز شروع کریں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کھڑے ہو کر غسل کرنے میں بے پردگی لگتی ہے تو کیا بیٹھ کر غسل کرنا ضروری ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں منقول ہے کہ بیٹھ کر غسل کرنا ضروری ہو، کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے۔ تو اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز ٹھوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بہتر ہو، جیسے اچھا لگے، جیسے صفائی آپ کی ہو جاتی ہے، بیٹھ کر کریں، کھڑے ہو کر کریں، جس انداز سے چاہیں آپ غسل کر سکتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سونا کیسا ہے؟ کیا منع ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سونے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی آدمی کوئی سو جائے تو ایک آدمی کو دن بھر کام ہے، اگر وہ تھوڑا سو لیتا ہے تاکہ کام میں چستی اس کرے، سو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ البتہ فجر کے بعد اگر کوئی اپنے آدمی ڈیوٹی پر لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو اس کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ تو صبح کے اوقات میں برکت ہوتی ہے، اس لیے نہ سونا بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کی ڈیوٹی ہی ایسی ہے کہ وہ صبح میں اگر نہ سوئے فجر بعد تو ڈیوٹی میں مشکل ہے، تو بے شک اس کو سونا چاہیے، اور بلکہ سو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابلیس کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرے تو اس نے سجدہ سے انکار کیا اور حضرت آدم کے اوپر تھوک دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے سجدہ سے انکار کیا اور کہا خلقتہ من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا، میں آگ ہے، آگ مٹی کو سجدہ نہیں کرے گی۔ سجدہ سے اس نے انکار کیا اور اس نے آدم پر تھوکا۔ ایسی کوئی بات صحیح طور پر منقول نہیں ہے، نہ میرے علم میں ہے، اور شاید یہ غلط بات ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس نے حضرت آدم پر تھوکا تھا، یہ ایسی ہی گپ اور اڑائی ہوئی باتیں ہیں۔ ایک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، میں نے کئی بار اس کو نماز پڑھنے کی دعوت دی، وہ کہتا ہے بھائی میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ تو اب میں اس کو دوبارہ نماز کی دعوت دوں یا اس کی حالت پر چھوڑ دوں، کیا کروں؟ جب میں اسے نماز کے لیے کہتا ہوں تو کہتا ہے میں اپنے کام کا ذمہ دار ہوں، آپ اپنے عمل کا ذمہ دار ہیں۔ تو اب میں بری ہوں، اسے چھوڑ دوں دعوت دینا یا پھر بھی اسے دعوت دوں؟ میرے بھائی، اس نے اگرچہ یہ بات کہی ہے کہ میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، شیطان نے اس کو دھوکہ دیا ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ اس کو نصیحت کرتے رہیے، نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا آپ کی ذمہ داری ہے کوشش کریں پیار محبت سے اس کو کہتے رہیں۔ جو پتھر پہ پانی گرے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی وإن لم یستطع فبلسانہ، جہاں کہیں کوئی منکر برائی دیکھو ہاتھ سے روکو، نہ ہو سکے زبان سے روکو۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو ضرور اس سے مسلسل کہا کریں نماز کے لیے، اور اس سے بہتر بات اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بہتر اور اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کیا
ایک بڑے جانور میں گائے اونٹ وغیرہ میں عقیقہ اور قربانی دونوں کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی قربانی تو آپ کر سکتے ہیں اونٹ یا گائے میں ساتھ، یہ ثابت ہے اور یہ درست ہے، لیکن عقیقہ تو پہلی بات بکری کے علاوہ اور میڈھے کے علاوہ کسی دوسرے جانور کا ثابت ہی نہیں ہے۔ بکری کے علاوہ کسی اور جانور کا عقیقہ ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی عقیقے میں کوئی حصہ ہے کہ ایک جانور میں اور کوئی حصہ آپ لگائیں۔ اگر آپ دوسرا جانور قربان بھی کرتے ہیں اس میں کوئی حصہ نہیں، آپ کو پورا جانور کرنا چاہیے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بکری یا بکرا ہی عقیقے میں قربانی کرنی چاہیے عقیقے میں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہم یہاں سعودی عرب میں 5-6 لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں، تو کیا ہم لوگ پیسہ ملا کر کے قربانی کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک گھر کے نہیں ہیں، ہر گھر والوں پر ایک قربانی ہے۔ اگر آپ ایک ہی گھر کے ہیں، بھائی بہن ہیں، باپ بیٹے ہیں، تب کر سکتے ہیں ایک قربانی، لیکن دوسرے گھرانوں کے لوگ ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر آپ لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں تو کسی ایک کے نام وہ قربانی ہو سکتی ہے، یعنی 4 لوگوں نے اگر پیسہ جمع کیا 100 ریال، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی ایک کو ہدیہ کر دیا، سب لوگ پیسہ جمع کریں لیکن اپنے دوسرے ساتھی کو ہدیہ کر دیں، وہ اپنے نام کی قربانی کر لے۔ گویا ایسا ہوا کہ ایک آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو آپ نے اس کی مدد کر دی قربانی کرنے میں، ایسا کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ 2 یا 3 سال کا بچہ ہے، اگر کپڑے پر پیشاب کر دے تو پورا کپڑا دھلنا پڑے گا یا چھینٹا مارنا پڑے گا، یا جہاں پیشاب لگا ہے وہیں دھلنا پڑے گا یا غسل کرنا پڑے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بیٹا ہے اور وہ دودھ پیتا ہے تو صرف جس جگہ پیشاب اس نے کیا اس پر چھینٹا مار لے، نہ اسے دھلنے کی ضرورت ہے اور نہ کچھ۔ لیکن اگر بچی ہے تو جس جگہ پیشاب کیا ہے اس جگہ کو دھلنا پڑے گا، اور نہ کسی بھی حالت میں پورے کپڑے کو نہیں دھلنا ہے، نہ آپ کو غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر دودھ پینے کی مدت ختم ہو گئی ہے تب بچے کی بھی پیشاب کو دھلا جائے گا اور بچی کے بھی پیشاب کو دھلا جائے گا، جس جگہ کپڑے میں وہ پیشاب لگا ہے۔ پورا کپڑا کبھی نہیں دھلا جائے گا، غسل کرنے کی ضرورت کبھی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ظہر کی نماز ہماری قضا ہو گئی تو کیا میں عصر کے بعد پڑھ سکتا ہوں؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد مغرب تک کوئی نماز نہیں ہے، اسے اگلے دن ظہر میں پڑھیے۔ غلط کہا، جس نے آپ کو یہ فتویٰ دیا غلط دیا۔ آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی، جب بھی آپ کو موقع ملے پہلی فرصت میں آپ پڑھیے، عصر سے پہلے پڑھیے، عصر کے بعد پڑھیے، مغرب بعد پڑھیے، عشاء بعد پڑھیے، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ ظہر کی نماز کی قضا کیجیے۔ عصر کے بعد سے مغرب تک عام نفلی نمازوں کی ممانعت ہے، سببی نمازوں کی ممانعت نہیں ہے۔ مثلا آپ کی جو نماز چھوٹی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ مسجد میں گئے تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو بعد میں جب وہ قضا کرے گا تو کیا اس کے ساتھ وہ فجر کی سنتیں بھی پڑھے گا؟ بے شک فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی آپ کی تو جب آپ فجر پڑھیں گے تو فجر کی سنتیں بھی قضا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز اور فجر کی سنتیں سفر اور حضر میں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایسے ہی ایک صاحب نے سوال کیا کہ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں اکثر چھوٹ جاتی ہیں، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو کیا ان 4 سنتوں کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ بے شک اگر آپ سنن کے پابند ہیں، سنن موقدہ کی پابندی ہمیشہ کرتے ہیں اور کبھی چھوٹ گئی تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو عام سنن کے قضا کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن کوئی قضا کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ مکہ والے حج کا احرام کہاں سے باندھیں گے؟
مکہ والے حج کا احرام اپنی جگہ سے باندھیں گے، البتہ جو لوگ ہل کے اندر ہیں، حرم کے اندر ہیں، اگر ان کو عمرہ کا احرام باندھا ہو تو ان کو مسجد عائشہ جانا چاہیے، مسجد عائشہ پر جا کر کے وہ عمرہ کا احرام باندھیں گے، ورنہ عام طور سے حج کے لیے وہ جس جگہ پر ہیں مکہ والے اسی جگہ سے احرام باندھیں گے۔ کورونا میں مرنے والے کو کیا شہادت کا درجہ ملے گا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ جو بندہ اس کورونا کے مرض میں مبتلا ہوا اور اس نے صبر کیا، اجر کی امید رکھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا اگر وہ توحید اور سنت والا ہے۔ ملکہ سبا کا تخت، ایک صاحب نے سوال کیا۔ اصل میں جو لوگ تقریباً 20-25 دن سے سوالات کیے ہیں ان کے میں جوابات دے دیا ہوں، لیکن میں نے چاہا کہ اکٹھا کر کے ان کو سوالوں کو فیس بک پر بھی میں ڈال دوں تاکہ تمام کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ تو پہلے ایک جن نے کہا کہ میں آپ کے اپنی اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے لا کر کے دے دوں گا۔ تو دوسرے نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں پلک جھپکتے ہی وہ تخت لا کر کے حاضر کر دوں گا۔ تو جو دوسرا تھا وہ انسان تھا یا جن، بڑا اختلاف ہے اس میں، لیکن میں نے شیخ صالح المغامسی حفظ اللہ کا بیان سنا، انہوں نے کہا راجح بات یہی ہے کہ وہ جن تھا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ سفر کی چھوٹی ہوئی نماز گھر آ کر کے پڑھنی ہو تو قصر کے ساتھ پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ سفر کی چھوٹی ہوئی نماز جب آپ گھر آ کر پڑھیں گے تو آپ کو پوری پڑھنی پڑے گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ سورج گرہن کی نماز کیا سورج گرہن ختم ہونے تک پڑھتے رہنا ہے؟ جی، کوشش کی جائے کہ نماز کو طویل کیا جائے، اسی لیے ہر رکعت میں 2 رکوع ہے، اس میں طویل تلاوت کی جائے گی، اور سورج گرہن یا چاند گرہن ختم ہونے تک اس کو جاری رکھا جائے۔ رمضان میں اعتکاف بیٹھنے سے کیا عمرے کا ثواب ملے گا؟ ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے کہ رمضان میں اعتکاف بیٹھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو گرہن کی نماز طویل ہونی چاہیے، لیکن اگر نماز ختم ہو جائے اور گرہن پھر بھی باقی رہے تو پھر سے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ذکر و اذکار، تسبیح وغیرہ کرتے رہیں گرہن ختم ہونے تک، دعائیں وغیرہ کرتے رہیں، لیکن کوئی خاص دعا، کوئی خاص ذکر، کوئی خاص تسبیح ثابت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ جو آدمی صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اسے قرآن بھی یاد نہیں ہے، اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ جمعہ نماز پڑھنے والا یہ کون سا مسلمان ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ 5 وقتہ نماز پڑھنا چاہیے، کبھی کبھار سستی کاہلی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آدمی استغفار کر اللہ سے بات الگ ہے، لیکن یہ جمعہ والا آدمی، یہ تو بہت غلط طریقہ ہے، مسلمانوں نے یہ طریقہ اپنا لیا ہے، اور اس پر قرآن بھی یاد نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں اور قرآن بھی یاد کریں، اور جو ان سے ملنے جلنے والے بھائی ہیں وہ ان کو نصیحت کریں کہ انہیں 5 وقت کی نماز کی تعلیم دے اور قرآن بھی یاد کروائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو جاننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کے مقابل میں جو غلط اور باطل ہے اس کو جاننے کی، سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر کسی دوسرے موقع پر انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ لوگوں کے کچھ اور سوالات کے جوابات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔